دوستوں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ کا سمے ہے۔ یہ وہ جنگ جس کا آغاز الفاظ سے ہوا، وربلی ہوا، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے۔ خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ ایشو بارہا دفعہ اٹھایا گیا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، اور اس کے واضح ثبوت بھی ہیں کہ لوگ وہاں سے انٹرفیئر کرتے تھے، بارڈر کراس کرتے اور پاکستان میں آ کر حملہ آور ہوتے، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے، عام لوگوں کو نشانہ بناتے اور پھر واپس پلٹ جاتے۔ کچھ مارے بھی جاتے مقابلے کے اندر، پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا تھا۔ تو اس صورتحال سے کام چلتا چلتا اب یہاں تک پہنچا کہ گزشتہ کئی روز سے بارڈر کے اوپر صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان جو پہلے اس چیز کا انکار کرتے رہے کہ ہم جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نہیں ہیں، ہم ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں، اب وہ بالکل واضح انداز میں انہوں نے اس چیز کو اون کر لیا کہ ہم اور طالبان جو ٹی ٹی پی ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور دونوں مل کر جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اس کے اندر دوسرے کچھ ممالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے، خاص طور پہ انڈیا اپنی یہ گیم جو ہے وہ رچا رہا ہے اور وہ اس کے اوپر کھیل رہا ہے۔ تو دیکھنا ہی ہے کہ اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے منہ کی کھا چکا ہے، اور انڈیا اپنی اس ہزیمت کا جو بدلہ ہے وہ لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان اور افغانستان دونوں مسلم کنٹریز ہیں۔ پاکستان نے اب تک پچھلے 50 برسوں سے زیادہ وقت کا گزر چکا کہ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، نہیں تو کئی مواقع پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب افغانستان اور پاکستان ٹکراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح سے پاکستان نے اس موقع کو ٹالا۔ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو لڑنے کے لیے ہر صورت یہاں تک پہنچنے کے لیے تیار تھے، لیکن پاکستان نے اس چیز کو روکا اور کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن جتنا بھی عرصہ روکا گیا، آخر کار پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ ایسی پالیسی اپنائیں جو تصادم کی طرف جاتی ہو، جو باقاعدہ ایک جنگ کی طرف جاتی ہو۔ تو اب تقریباً جو ہے نا تنگ آنے کے بعد، کہ بہت عرصہ برداشت کرنے کے بعد، سویلینز کی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی، سیکیورٹی فورسز کی لامتناہی سلسلہ ہے، لاتعداد لوگ ہیں جو شہید ہو چکے، ان کے حملوں کے اندر پاکستان کو نقصان پہنچا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی سامنے آنا پڑا۔ لیکن اب بھی یہ صورتحال ہے کہ افغانستان خوست کے جو گورنر ہے وہ اپنی ایک ٹی وی کو، اپنے ان کا جو طالبان کا ایک نمائندہ ٹی وی ہے، اس کو انٹرویو کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان پر جو ہے نا وہ حملہ کیا، پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہم نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے اب بھی کوئی پہل کی، لیکن اب یہ جنگ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی بجائے، حالانکہ اب اس کے اوپر انٹرنیشنل دنیا کی جو توجہ ہے وہ بھی مبذول ہو چکی۔ روس، چین، ایون ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں طرف سے جو ہے رد عمل سامنے آ چکا۔ روس اور چین نے دونوں نے زور دیا پاکستان اور افغانستان کے اوپر کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، اور ان کے درمیان یہ تصادم، یہ جنگ جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کو کوئی مذاکرات کے ذریعے، کوئی بات چیت کے ذریعے رستہ تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ طالبان کو، جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں، فتنہ الخارج کو، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ اس کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ پاکستان جاتا ہے تو جائے، جس نے آج تک اس کو آکسیجن دی، جس نے آج تک اس کو بچایا، ان کو تحفظ دیا، ان کے لیے اپنی جانیں پاکستان کے لوگوں نے دی، اور وہ ساری صورتحال کو بھول گئے، لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کو جو ہے نا وہ اپنی گود کے اندر بٹھایا اور اس کی خاطر وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یاد کریں ایسے ہی صورتحال بنی تھی ملا عمر کے دور کے اندر، جو ان کے فاؤنڈر قرار دیے جاتے ہیں، کہ اس وقت بھی ان کو ملا عمر سے کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ جناب یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں داعش کے، اور اسامہ بن لادن گروپ جو بیٹھا، آپ ان کو چھوڑیں، ان کو سائڈ پہ کریں، اور ان کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ملا عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی بھی کچھ ملتی جلتی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی۔ اب اس کے اندر پیش رفت کیا ہے؟ پیش رفت سب سے بڑی یہ سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 2 روز کے اندر جو مختلف مقامات کے اوپر، کرم میں خاص طور پہ، پھر آج اسپین بولدک کے اندر، اور دوسرے مقامات کے اوپر جو دونوں فورسز آمنے سامنے آئی، تو اس کے اندر پہلی دفعہ طالبان نے وہ اسلحہ استعمال کیا ہے جو روس نے چھوڑا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، روس کے دور کا تھا، وہ میزائل استعمال کرنے کی جو اطلاعات ہیں وہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان میزائلوں کا پہلی دفعہ استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف، اور وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر جو سرکولیٹ ہیں گھوم رہی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ اسلحہ جو روس کا چھوڑا ہوا تھا وہاں سے ملا، پھر اسی طرح جب امریکہ اچانک یہاں سے واپس نکلا، جو اس کا ایک بڑی بھاری مقدار کے اندر چھوڑا ہوا اسلحہ تھا وہ بھی یہاں پر موجود، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے، ابھی بھی ان کو انڈیا کی اور دوسرے لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اب پاکستان کے اوپر انہوں نے پہلی دفعہ وہ میزائل حملے بھی کیے، اور اس کے بعد انہوں نے فرسٹ ٹائم پچھلے 2 دن کے اندر جو ہے وہ ڈرونز کا استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں پاک فورسز کے سامنے جو ہے نا وہ اچھی خاصی ہزیمت کا سامنا ہے۔ چیک پوسٹیں ان کی تباہ ہو رہی ہیں، ٹینک ان کے تباہ ہو رہے ہیں، لوگ یہ دوڑتے ہوئے ان کے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح بہت ساری ڈیڈ باڈیز یہ چیک پوسٹ کے اوپر چھوڑ کے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان نے کئی ان کی چیک پوسٹ کے اوپر اپنے جھنڈے بھی لہرائے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت جو ڈیولپ ہو چکی، اب بھی یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان کے لوگ جو ہیں، افغان طالبان رجیم کے لوگ جو ہیں، اب تو ان کو ٹی ٹی پی اور الگ الگ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی بن چکے ہیں، تو اس لیے وہ اب بھی جو ہے نا اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور رک نہیں رہے ہیں۔ جب پڑتی ہے مار، جب آگے سے منہ توڑ جواب ملتا ہے، جب ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچتا ہے، اس کے فوری بعد کبھی سفید جھنڈا لہراتے ہیں، کبھی جنگ بندی کی وجہ باتیں کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری دال نہیں گل رہے اور ہم کچھ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو رہے، تو پھر پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی اطلاعات بھی ہیں، ایسی خبریں بھی آ گئی کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ قندھار تک جو ہے نا ان کی مار پہنچ چکی ہے۔ قندھار میں بھی جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا حسل بسل جو اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی اچھا خاصا جو ہے نا تناؤ پایا جاتا ہے، اور فورسز کے درمیان لڑائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو بعض میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ قندھار پہ پاکستان جو ہے وہ فورسز جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، انہوں نے قبضہ تک کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر لیا۔ تو اس چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قندھار وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے جو ٹی ٹی پی کا مرکز ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی کے سرکردہ جو لوگ ہیں ان کو پناہ دی گئی ہے۔ اسی افغان طالبان رجیم کی طرف سے ان کے کارندے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ سارے مل کر آپ پاکستان کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر قندھار کے اندر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بجائے اس کی کہ اس کے حل کی طرف جائیں، یا کوئی انٹرنیشنل ملک جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو امن کا داعی ہوں اور دنیا میں امن قائم کرنا جو ہے نا میرا مشن ہے، اس جنگ کا مجھے پتہ چلا ہے اور اس کے اوپر بھی جا کے میں کوئی لائے عمل دیکھوں گا۔ دیکھنا ہی ہے کہ امریکہ واپس جا چکے ہیں مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کے بعد، کہ اب پاکستان اور افغانستان کے جو آپس میں تصادم ہے، جو اس وقت جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا ہوا ہے، سارے مسلم معلق کو اس کے اوپر تشویش بھی ہے، تمام جو ہے نا وہ اپنی تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ پاکستان کی حکومت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرف یہ افغانستان پاکستان کو جانے پر مجبور کر رہا ہے اور یہ تنگ کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے روس کے چھوڑے ہوئے میزائل استعمال کیے اور اس کے بدلے میں اگر ہم نے کوئی میزائل استعمال کیا، جانتے ہیں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کتنی طاقتور ہے اور ہمارے پاس کیا کچھ ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ چھوڑا مواد ہے نا جس کو انہوں نے ری اسمبل کیا ہے، دوبارہ انہوں نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ چلنے کے قابل ہو یا کروایا گیا، لیکن اب اگر پاکستان نے کچھ ایسی حرکت کر دی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ ابھی تو ہم توپ ٹینک یا ان سے جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ڈرون استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے فضائیہ کو بعض مقامات کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جہاں ٹی ٹی پی کے یہ لوگ موجود تھے، تو نور ولی محسود جیسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اگر پاکستان جو ہے نا اپنی میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جیسے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے گئے، تو پھر ان کی کیا صورتحال بنے گی؟ کیا یہ سامنا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ ادھر ایسی خبریں بھی ہیں کہ صرف پاکستان کے ساتھ اس تنازع کے بعد، اس جنگ کے بعد، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی مختلف گروپس جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، جن کو طالبان نے دبا رکھا تھا، جن کو طالبان نے غدار قرار دے رکھا تھا، یا جو طالبان کی جو دیوار ہے اس کو بڑا مضبوط کرتے تھے، جیسے سراج الدین حقانی کا گروپ ہے۔ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سراج الدین حقانی کو مختلف جو
पहलू हैं या इनकी जो पॉलिसी है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब की, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, इतराज़ात हैं। जैसे ख़वातीन के हवाले से उन बड़ी सख्त पॉलिसी, और फिर उसके बाद इंटरनेट और ये पूरी कहानियाँ जो है, तो अब वो पाकिस्तान की स्पोर्ट जो है ना वो उसके स्पोर्ट के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो तालिबान रजीम या इनके कारिंदों के खिलाफ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखें कि सराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है वो तालिबान हुकूमत की दीवार के अंदर सबसे मजबूत ईंट है, और उसी ने इसको कायम किया हुआ था। अब वो जो है ना वो गिरती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि जो अच्छी खासी जो डैमेज करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की सूरत हाल का जो है ना अफगान तालिबान को सामना भी है, लेकिन इसके बावजूद अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को उन दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये उनकी सरगर्मियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारत ने भी कहा ले हम तो डूब गए थे, तुम्हें भी डूबने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भारत और अफगान तालिबान के आपस में जैसे भी तल्लुकात थे पीछे, वो हम सारे जानते हैं, लेकिन अभी उनकी कुर्बतें और उनका जो प्यार है वो काफ़ी सर चढ़कर बोल रहा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस बदलती हुई इस नई सूरत हाल ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग इसके ऊपर बहुत वर्क भी कर रहे हैं, बहुत सारे हकाइक जो है वो सामने आ रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से जो है ना वो कुछ ऐसी एआई की मदद से वीडियोस बनाकर जो है ना वो भी अपलोड की जा रही हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तानी सोल्जर्स को दिखाया जा रहा है कि हमने इनको पकड़ा है, और जुलूस दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी सूरत जो है पैदा करके एक अजीब सी जो है पैनिक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। गोरिल्ला जंग के आप जितने भी माहिर हो, ठीक है ना, आपने जो कुछ भी किया हो माजी के अंदर, कम से कम इधर ट्रेंड फोर्सेस है और भरपूर असले से लैस है, और लड़ने का जज्बा भी रखती है, उसको शहादत का जज्बा भी मौजूद है। उनके साथ इतना आसान नहीं है कि इसका मुकाबला किया जा सके, लेकिन ये लोग फिर भी इसके ऊपर चल रहे हैं। देखना ही है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत पैदा होती है। उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद सारे हकाइक को देखते हुए अफगान तालिबान को कुछ अकल आए, कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लचक का मुजाहरा किया जाए, और फिर ऐसी पॉलिसी को सामने आए कि जिसके नतीजे में ये दोनों मालिक आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मौजूदा इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ पसंद आए, कुछ डिटेल मजीद चाहो, तो आप कमेंट्स सेशन में जा सकते हैं।